شرط ہے دعا والے یقین کے ساتھ مانگی جائے. کس کے ساتھ؟ دعا والے یقین کے ساتھ مانگی جائے. اور دعا اللہ سے مزدوری لینا ہے. کیا لینا ہے؟ جو اجتماع کی محنت کر رہے تھے 1 مہینے سے 2 مہینے سے 4 دن سے 3 دن سے شامیانہ بنا رہے ہیں, بیت الخلا کھود رہے ہیں, زمین ملائم کر رہے ہیں, برابر کر رہے ہیں, اور بھی جو اس لائن کی خدمت میں, انتظام میں یا دین کی دعوت اور محنت میں, جماعتوں کے تیار کرنے میں جو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں, ان سب کو اس وقت مزدوری لینے کا وقت ہے. اللہ سے مزدوری لیں گے. کس سے؟ اللہ سے. ہمارا کام کسی اور کے لیے نہیں کیا جاتا, اللہ کے لیے کیا جاتا, اللہ سے لیا جاتا ہے. اس لیے سارا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھ جائے, 2-4 منٹ بات ہوگی, انشاءاللہ پھر فوراً دعا ہو جائے گی, کیونکہ آگے کا ہم لوگوں کا سفر ہے. اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے. دعا سب سے بڑی نامناسب کو مناسب بنا دیتی ہے. اور جہاں سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں اس کے آگے دعا چلتی ہے. اس کے آگے کیا چلتی ہے؟ دعا چلتی ہے. مقدمہ میں پریشان ہو گیا ہے, جیت نہیں ہو رہی ہے, ہار پر ہار ہو رہی ہے, تاریخ بڑھتی جا رہی ہے. اب پریشان ہو کے اللہ والے پاس آتا ہے, بھیا اب دعا کرتا ہوں, ہم تھک گئے. بیماری چل رہی ہے, ڈاکٹر پر ڈاکٹر دوا دے رہے ہیں, فائدہ نہیں ہو رہا ہے, اب دعا والوں کے پاس آئے, اب دعا کرتے. دعا وہ طاقت ہے جو اللہ کی ذات کو اور اللہ کی قدرت کو میرے دوستو حرکت میں لاتی ہے. کس میں لاتی ہے؟ حرکت میں لاتی ہے. دعا وہ طاقت ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے, عرش کو ہلا دیتی ہے. دعا وہ طاقت ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے, مردے کو زندہ کر دیتی ہے. دعا وہ طاقت ہے جو کسی سے نہیں ہوتا, وہ دعا سے اللہ کر دیتے ہیں. کس سے کر دیتے ہیں؟ دعا سے کر دیتے ہیں. اس لیے دعا والا بننے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے. اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت, اللہ کے راستے کا دعوت, اللہ کے راستے کی تعلیم, اللہ کے راستے کا نماز, اللہ کے راستے کا ایک ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے گا تو اللہ دعا کو قبول کر لیں گے. سمجھے بھائی؟ دعا کو قبول کرانے کے لیے منہ بنانا پڑتا ہے, اللہ کو قربانی دکھانی پڑتی ہے, اللہ کو رونا دکھانا پڑتا ہے, عاجزی انکساری دکھانی پڑتی ہے, تواضع دکھانی پڑتی ہے, حلال مال دکھانا پڑتا ہے, حرام سے بچنا دکھانا پڑتا ہے, اور اللہ کی طرف یکسو کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی پڑتی ہے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. جو بیٹھا ہے دعا میں اور دل کہیں اور ہے, دل کہیں اور ہے, یہ غفلت والی دعا ہے. یہ دعا اللہ قبول نہیں فرماتے. جس طرح سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی طریقے سے ہمارا دل دماغ بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اس لیے اپنے کھانے کو حلال بناؤ, اپنی کمائی کو حلال بناؤ, اپنی روزی کو حلال بناؤ. کہ ایک قطرہ پیشاب دودھ کے برتن میں ڈال دیا جائے, سارا دودھ خراب ہو جاتا ہے, سارا دودھ پینے کے قابل نہیں رہتا. ایسے ہی ساری کمائی حلال کی ہے, اور ایک لقمہ تھوڑا سا آپ نے اس حلال کمائی میں ملا دیا تو ساری کمائی حرام ہو گئی. اس لیے حرام کمائی سے بچنا ہے, حرام لقمہ پیٹ میں نہ جانے اس کی احتیاط کرنا ہے تاکہ ہماری دعائیں رد نہ ہو, قبول ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم دے رہا ہے. کیا دے رہا؟ جیسے نماز پڑھنا حکم ہے, روزہ رکھنا حکم ہے, حج کرنا حکم ہے, مشورہ کرنا اللہ کا حکم ہے, دین کی بات سننا اللہ کا حکم ہے, ایسے ہی دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے. اور اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں نہ مانگنے والوں کو, اور کہہ رہے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی
سیدخلون جہنم داخری. دھمکی دے رہے ہیں اللہ. بے شک جو لوگ دعا مانگنے سے گریز کرتے ہیں اور دعا نہیں مانگتے، اپنی عقل کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنی صحت کی وجہ سے، اپنی حکومت کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے کوٹھی بلڈنگ کی وجہ سے، اپنے مال دولت کے ریل پیل کی وجہ سے وہ دعا مانگنا ضروری نہیں سمجھتے، یا دعا مانگتے ہی نہیں، دعا مانگتے ہی نہیں. ایسے لوگوں کو اللہ دھمکی دے رہا ہے، اور بڑی زوردار دھمکی دے رہا ہے. اگر مجھ سے مانگنے میں گریز کرو گے، یہاں عبادتی سے مراد عبادت نہیں ہے. تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے، اس سے مراد دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. جو اللہ سے مانگنے سے گریز کرتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے. کیا مطلب؟ پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے، بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے، مقدموں میں پھنسا دیں گے، اور ظالم بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ ظالم بنا دیں گے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھنا. مسلمان ظالم ہے تو مرنے سے پہلے پہلے اس کے ظلم کا خدا حساب لیں گے، اور اس کے ظلم کا بدلہ دنیا میں دیں گے. کہاں دیں گے؟ اگر مسلمان ہے اور مرنے کے بعد اس کے ظلم پر پکڑ نہیں ہوگی، مرنے سے پہلے اس کے دل میں ظلم پر اللہ تعالیٰ عذاب الہی لا کر، سزا دے کر، تکلیف دے کر اس کے ظلم کو معاف کریں گے، اور مرنے کے بعد انشاءاللہ اس کا حساب نہیں ہوگا. لیکن غیر مسلم ہے تو اس کے ظلم کا بدلہ دنیا بھی میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوگی اور آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوگی. اس لیے ہر مسلمان ظلم سے بچے. کیا بچے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ ٹوپی بنی ہے سر پر رکھنے کے لیے، کہاں رکھنے کے لیے؟ اور آپ نے اسے پیر کے نیچے رکھ لیا، تو یہ ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے. ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے، یاد رکھنا. اسی طریقے سے آج کا سارا ہی مسلمان اللہ ماشاء اللہ، اللہ معاف فرمائے، سب ظالم بنے ہوئے ہیں. ظالم. اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے اس امت کو پیدا کیا ہے اپنے دین کی حیات کے لیے، اپنے کلمے کی بلندی کے لیے، اپنے نبی کو طریقے کو دنیا میں عام اور تام پھیلانے کے لیے، اور یہ اس کام کو نہیں کرتا ہے، نہ کرنے کی وجہ سے ظالم بن گیا. کیا بن گیا؟ مقصد سے ہٹ گیا. اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس مبارک کام کو شروع فرمایا، ہر عام و خاص میں زندہ فرمایا، تاکہ ہر مسلمان کی دعا قبول ہونے لگے. دعا کی قبولیت کے لیے اور اللہ سے لینے کے لیے، اور میرے دوست اپنے کام کو اللہ سے براہ راست حل کرانے کے لیے اللہ نے دعا کی طاقت عطا فرمائی ہے. اور دعا کی قبولیت توکل سے آئے گی. کس سے آئے گی؟ ارے بولو کس سے آئے گی؟ اللہ پر اعتماد بھروسہ کرنے سے. دعا کی قبولیت تقوی سے آئے گی. جب اللہ کا ڈر اور خوف نیک کام کر کے پیدا ہوگا تو اللہ اس کی دعاؤں میں طاقت پیدا فرمائیں گے. اسی طریقے سے اجتماعیت جب دل میں ہوگی، آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوگی، کسی کا آپس میں ایک دوسرے سے تناؤ نہیں ہوگا، اور کبر نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، گھمنڈ نہیں ہوگا، انانیت نہیں ہوگی، نفسانیت نہیں ہوگی، آپس میں پیار محبت ہوگا، تو اللہ دعا قبول فرمائیں گے. اللہ دعا، یہ آپس کا اختلاف، آپس میں دلوں کا دراڑ، آپس میں تو میں کرنا اور جھگڑا لڑائی کرنا اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ شب قدر اللہ نے اتار دیا، اپنے نبی کو بتا دیا، اور آپ کے سینے اطہر میں پیدا کر دیا. آپ بڑی خوشی بڑے امنگ اور جذبے کے ساتھ اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے کہ امت کو بتا دوں. کس کو بتا دوں؟ لیکن آتے ہی مسجد نبوی میں دیکھا دو صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپس میں زور سے بات چیت کر رہے تھے، تو میں کر رہے تھے. آپ ان کی طرف ایسا متوجہ ہوئے کہ شب قدر کے تعین کو اللہ نے آپ کے دل سے کھینچ لیا. تو اللہ کی آئی ہوئی مدد واپس چلی گئی. آئی مدد
واپس چلی گئی. اتنا بڑا نقصان ہوا امت کا. چاہے کی وجہ سے آپس میں لڑنے کی وجہ سے. جب آپس میں اختلاف کی وجہ سے, آپس کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اتنی بڑی رحمت, اتنی بڑی نصرت جس کا تعین اٹھا لیا گیا, میرے دوستو بتاؤ پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اس لیے سارا مسلمان جتنے میں بات کے لوگ بیٹھے ہیں, خاص طور سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, آپس کی لڑائی کو, آپس کے اختلاف کو, اور آپس کے لین دین کو, اور آپس کے معاملات کو, اور آپس کی شادی بیاہ کو لڑائی کا ذریعہ مت بناؤ, اختلاف کا ذریعہ مت بناؤ. پیار محبت کر کے آپس میں بیٹھ کے صلح کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ الصلح خیر. فرمایا ہر حال میں صلح کرنے سے خیر آئے گی. کیا آئے گی؟ بھلائی آئے گی, مدد آئے گی, نصرت آئے گی, اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا, اور خدا ہر حال میں ہماری مدد کرے گا. بتاؤ صلح کرو گے کہ مقدمہ کرو گے؟ ارے ہم مسلمان ایسے بن جائیں کہ ہمارا کوئی مقدمہ پولیس کے پاس نہ جائے, ہمارا کوئی مقدمہ تھانے میں نہ جائے, اور ہماری لڑائی جھگڑا گھر سے باہر نہ جائے, باہر والا نہ سننے پائے. مسجد میں ہے تو مسجد میں رہے, مسجد کے باہر نہ جائے. تب تو انشاءاللہ خیر ہی خیر آئے گی, بھلائی آئے گی, اور ہماری یہ اجتماعیت اور ہماری یہ محبت ساری باطل طاقتوں کو نیز سے نابود کر دے گی. بولو محبت کرو گے؟ نہیں کرو گے انشاءاللہ اوپر سے. اسی لیے 2-4 آدمی انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, بقیہ سارا مجمع چپ چاپ ہے. ارے زور سے کہو, دل سے کہو, انشاءاللہ ہم بالکل نہیں لڑیں گے. اگر کوئی بات ہو جائے گی تو ہم صلح کر لیں گے, اور محبت کا ہاتھ بڑھائیں گے, اور سلام کرنے میں سبقت کر لیں گے. اب ہم بتا دیں محبت کتنی چیزوں سے آتی ہے, کرو گے؟ انشاءاللہ 3 چیزوں سے محبت آتی ہے. کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے. بہت سی چیزیں تو خود میوات والوں میں زندہ ہے الحمدللہ. ان 3 چیزوں میں کئی چیزیں جو میوات میں فطرتی چیز ہے ان کی, ایک زمانے سے زندہ ہے, دور جہالت سے بھی زندہ ہے, دور جہالت سے بھی زندہ ہے وہ چیز. تو پہلی چیز ہے سلام کرنا. کیا کرنا؟ سلام کو پھیلانا, سلام کی کثرت کرنا. سمجھے؟ جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی کرو, اور جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی کرو. آج یہ رواج ختم ہو رہی ہے, سلام کرنا اٹھ گیا. اور سلام بھی آدمی کرتا ہے تو جان پہچان والوں کو. کس کو؟ سبحان اللہ, جان پہچان والا ہے, وہ اتنی دور ہے, السلام علیکم السلام علیکم, دوڑ رہا ہے, بھاگ رہا ہے, اور بغل سے مسلمان گزر رہا, اس کو سلام نہیں کرا. فرمایا جب امت محمدیہ میں سلام جان پہچان والوں کو کیا جانے لگے تو سمجھو قیامت قریب آ گئی ہے, قیامت کی علامت ہو. اس لیے سلام کرنے میں سبقت کرو. کیا کرو؟ سبقت کرنے والوں کو زیادہ نیکی ملتی ہے, جواب دینے والوں کو کم نیکی ملتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ سلام کرنے میں سبقت کرتے تھے, جلدی کرتے تھے. صحابہ یہ کہہ کر کھڑے ہوتے تھے, آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ہم پہلے سلام کریں گے. کیا کریں گے؟ سبقت کریں گے. لیکن فرماتے ہیں ابھی ہم سلام نہیں کر پائے تھے کہ حضور کا سلام آ جاتا تھا. بولو سلام کرو گے, وقت نہیں ہم اس کو لمبا کریں, کرو گے انشاءاللہ. اور آگے دھمکی سن لو سلام نہ کرنے والوں کو. آقا فرماتے ہیں جو سلام کرنے میں سبقت نہ, یہ تو ہماری پرجا ہے, پرجا.
سلام پھیراؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نہیں کرے گا؟ اے دیکھو جا کے نہیں سن رہے ہیں، اس لیے تو میں نے پوچھا، الٹا پوچھا تاکہ پتا چلے کون سو رہا ہے کون جاگ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، ہم سب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ قبول فرمائے، کو اللہ ہماری غفلت کو دور کر دے۔ ہم سچے ہیں اور نبی کی بات ماننے والے، کہو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ اب دوسرا دروازہ سنو، دوسرا دروازہ محبت کا یہ ہے لین الکلام، جس سے بات کرو نرمی سے کرو۔ کیسے کرو؟ نرمی سے کرو۔ نرمی سے دل نرم ہو جاتا ہے، نرمی سے دل میں بات قبول ہو جاتی ہے اور دل اس کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھی حکم ہے دعوت دینے جاؤ تو نرمی سے بات کرو۔ کیسے کرو؟ نرمی سے بات کرو گے تو محبت پیدا ہوگی، اور اسی بات کو سخت انداز میں کہو گے تو غصہ ہوگا، اور اسی غصہ میں آج مسلمانوں میں طلاق بڑھ رہا ہے۔ طلاق، جو بیوی جان سے زیادہ پیاری تھی اور ماں سے زیادہ پیاری تھی، بڑی محبت تھی، اس کے دیکھے بغیر چین نہیں آ رہا تھا، لیکن سختی والی زبان نے اس کو 1 منٹ میں جدا کر دیا۔ اس لیے سختی سے کلام نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ارے بولو کیسے کریں گے؟ نرمی سے۔ نرمی سے مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا، کینہ حسد ختم ہو جائے گا۔ سلام کی سب سے بڑی برکت یہ ہے، کبر اور غرور ختم ہو جائے گا سلام کرنے سے اور نرمی اپنانے سے۔ بولو نرمی سے بات کرو گے؟ انشاءاللہ۔ دشمن سے بھی نرمی سے بات کرو تو وہ بھی نرم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی کرامت اور سب سے بڑا معجزہ اور سب سے بڑی شان آپ کی تھی کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، پوری کائنات کے آپ مالک ہیں، لیکن اتنی نرمی اختیار کرتے تھے جس کو کوئی اختیار نہیں کر سکتا۔ نرمی سے بات کرتے تھے۔ ارے نرمی اختیار کرو گے انشاءاللہ؟ نرم کلام کرو۔ اس کی بہت سے واقعات ہم کیا سنائیں، وقت نہیں ہے، کبھی موقع ملے گا۔ میوات میں آنے کا تو دروازہ کھلا ہے، 42 سال کے بعد آئے ہیں، اللہ پھر لائے گا انشاءاللہ۔ اب آ گئے ہیں تو اللہ بھیجے گا انشاءاللہ، بار بار بھیجے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری چیز ہے کھلانا پلانا۔ کیا کرنا؟ یہ تو میوات میں چورے جہالت سے چالو ہوتی ہے، ہر ایک کا کھلانے کا مزاج ہے، سمجھے بھائی؟ دعوت دینے کے لیے بیچارے 1-1 کلومیٹر چل کے آتے ہیں، بھیا جماعت ہماری دعوت کھانا، سمجھے بھائی؟ کھلانے کا مزاج، جب تک کھلانے کا مزاج باقی رہے گا، خدا کی قسم تمہارے گھروں میں برکت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے تو میواتیوں سے یہاں تک فرمایا تھا، اگر جماعت آ جائے اور تمہارے گھر میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو گھر کا برتن بیچ کے جماعت کو کھلانا۔ اللہ کا شکر ہے اس میوات کی اس عادت شریفہ کو اور اس مقبول عادت کو، محبوب عادت کو دیکھ کر جتنی جماعتیں آتی ہیں، آپ کے کھلانے پلانے سے اور آپ کے اکرام سے ساری جماعتیں خوش ہو کر جاتی ہیں اور اپنے ملکوں میں جا کر آپ کی تعریف کر کے دعوت دیتی ہیں۔ ارے بولو اس کو تو نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ کھانے والے بنو گے تو توڑ ہوگا، اور کھلانے والے بنو گے تو جوڑ ہوگا، لینے والے بنو گے تو توڑ ہوگا، اور دینے والے بنو گے تو جوڑ ہوگا۔ کھلانے کا خالی مزاج بنے گا کھانے کا تو توڑ پیدا ہوگا، اور کھلانے کا مزاج بنے گا تو جوڑ پیدا ہوگا۔ جوڑ پیدا کرنے کا سب سے بہترین راستہ ہے لوگوں کو کھلانا۔ لوگوں کو، اجنبی آدمی کو جا رہا ہے چائے پی رہے، اجنبی آدمی ہے، آپ نے بولا بھائی صاحب تشریف لائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا 2 کلومیٹر پہ گاؤں آ جا رہا۔ ارے تھوڑا سا بھائی 5 منٹ دے دیجیے ہمیں، ذرا سا چائے پی لیجیے۔ کیا پی لیجیے؟ اب اس جانے والے مسافر کو آپ نے آدھی کپ چائے خود پیا اور آدھی اس کو دے دیا تو زندگی بھر آپ کا نام لے گا، زندگی بھر۔ کیا دیکھنا، جو جس کی کھاتا ہے وہ اس کی گاتا ہے، وہ اس کی گاتا ہے۔ اس لیے کھلانے والے بنو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ خود کھانا اور خود پیٹ بھرنا، اس کا نام حیوانیت ہے۔ کیا ہے؟ حیوانیت ہے، جانور پنا ہے۔
اور لوگوں کو کھلانا، اس کا نام خلافت۔ اللہ کے خلیفہ بن جاؤ گے، کیا بن جاؤ گے؟ اگر لوگوں کو کھلانا سیکھ لیا اور لوگوں کو کھلانے لگے اور اپنا دسترخوان وسیع کر دیا تو تم اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت کے مظہر بنو گے۔ اگر لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت کا مظہر بنو گے۔ اگر لوگوں کے عیبوں کو چھپانے لگے اور ستاری والا معاملہ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی صفت ستاریت کے مظہر بنو گے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں اپنا خلیفہ بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ کا خلیفہ کوئی مخلوق نہیں بن سکتی، یہاں تک کہ لاکھوں برس عبادت کر کے فرشتے بھی خلیفہ نہیں بن سکتے اور خدا کی ذات سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف ایک مخلوق اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہے، وہ انسان کی ہے، جو اللہ کی راز ذات عالی سے اور اللہ کی قدرت سے براہ راست استفادے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ کوئی مخلوق اللہ سے اللہ کی شان کے مطابق استفادہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اللہ نے اس کے لیے ہمیں تمہیں بنایا ہے اور اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور اللہ کی خلافت صفت خلافت کو سیکھنے کے لیے اور اس کو عالم میں پہنچانے کے لیے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنانے کے لیے راہ خدا میں نکلتے ہیں۔ جتنا راہ خدا میں نکل کر چلو گے، پھرو گے، ایک دوسرے کو دعوت دو گے اور سنت اختیار کرو گے، محبت کے ساتھ چلو گے، حفاظت کے ساتھ چلو گے، نرمی کے ساتھ چلو گے، مشورے کے ساتھ چلو گے، کھلاتے پلاتے ہوئے چلو گے، سلام دعا کرتے ہوئے چلو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے، مطیع فرما بردار بندے بن جاؤ گے، اللہ سے لینے والے بندے بن جاؤ گے اور اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے والے اللہ کے بندے بن جاؤ گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ ارے اپنی عورتوں سے محبت سے ملو گے؟ نہیں ملو گے، تم تو غضب والے لوگ ہو، کیا بات ہے، گھر میں جاتے ہو تو غصہ سے جاتے ہو۔ نہیں ایسی محبت کرو کہ تمہاری بیوی تمہارے بارے میں یہ حسن سن رکھنے لگے اور یہ گمان رکھنے لگے میرا شوہر تو ایسا مجھے ملا ہے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں میرے علاوہ کسی کو نہیں چاہتا۔ یہ عورت کے دل میں حسن سن پیدا اور تمہارے اندر یہ حسن زن پیدا ہو جائے اپنی بیوی کے بارے میں، الحمدللہ ایسی نیک بخت بیوی اور ایسی حسین جمیل بیوی، ایسی فرما بردار بیوی جو اللہ نے مجھے دیا ہے دنیا بھر میں شاید کسی کو نصیب نہ ہو۔ ایسی محبت پیدا کر کے چلو گے تو اولاد دین کی دائی بن کے آئے گی، نیک صالح بن کے آئے گی، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے آئے گی اور اس سے سارے عالم میں اللہ اپنے دین کا کام لے گا انشاءاللہ۔ ارے بولو کرو گے؟ شادی کرنے سے زندگی نہیں بدلتی، سنت کے مطابق کرنے سے بدلتی۔ اسے سب نیت کر لو انشاءاللہ شادی بیاہ سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ رخصتی بھی سنت کے مطابق کریں گے، انشاءاللہ ولیمہ بھی سنت کے مطابق کریں گے۔ انشاءاللہ حضور نے غریبوں کو بھی ولیمہ کھلا کے دکھا دیا کہ غریب کے پاس پیسہ نہ ہو وہ کیسے ولیمہ کرے، اور مالداروں والا بھی ولیمہ کر کے دکھا دیا۔ اللہ اکبر، ایسا نبی تو کسی کو نہیں ملا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے طریقوں پر چلنا چاہے تو دو کام نہیں کر سکتی، دو کام، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا نہیں۔ ایک تو شادی نہیں کر سکتی، عیسیٰ علیہ السلام نے اب تک شادی نہیں کیا، چوتھے آسمان پر پڑے ہوئے۔ جب اس امت میں آئیں گے تو شادی کریں گے، کیا کریں گے؟ ارے کیا کریں گے؟ تب شادی کریں گے اور حضور کے طریقے پر کریں گے شادی۔ ایک کام تو یہ نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اس لیے ان کی امت ادھر ادھر بکھری پھرتی ہے، جس کو پسند کر لیتی ہے اس کے ساتھ جا کر کے اور اس میں کنیسہ میں جا کر کے کہہ دیتی ہے میری بیوی ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے یہ میرا شوہر، ہو گئی شادی۔ نہ اس کے ساتھ بارات ہوتی ہے، نہ گھوڑا ہوتا، نہ گاڑی ہوتی ہے، کچھ نہیں، دو میاں بیوی کنیسہ میں گئے اور جا کے ایک دوسرے کو پادری کے سامنے کہہ دیا بیوی بن گئے۔ اس لیے ان کے یہاں سب سے زیادہ زنا عام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ دوسرا کام عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ جہاد نہیں کیا۔ اور یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کر دجال کو قتل کر کے جہاد کو قائم کریں۔
اور پوری امت کو لے کر چلیں گے. اللہ ہمیں تمہیں اپنے نبی کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نبی نے ہر کام کو کیا اور کر کے دکھایا. تو بولے بھائی اپنے نبی کی سنت سیکھو گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو قبول فرمائے, پورے میوات کو قبول فرمائے, میوات کے بچے بچے کو قبول فرمائے, اور اللہ پورے عالم کے لیے ان کو نمونہ بنا دے. سمجھے بھائی؟ اسی لیے تبلیغ والے بن کے رہو. تبلیغ کی وجہ سے تمہاری شناخت ہے اور تمہاری پہچان ہے اور تمہاری عزت ہے, اور دنیا کے سارے ملک والے تمہیں جانتے ہیں. اگر تبلیغ کو خیر بات کر دیا اور تبلیغ سے دوری اور کنارہ کس لیا تو یاد رکھنا یہ عزت خاک میں مل جائے گی. اللہ نہیں دیکھتے کون ہے تو. بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد ہیں. کس کی؟ نبیوں کی اولاد ہیں, لیکن نبیوں والا کام چھوڑ دیا, نبیوں والا طریقہ بن گیا تو غلام بن گئے اور فرعون جیسا ظالم مسلط کر دیا گیا. اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے. اور صحابہ کون ہیں؟ مشرکوں کی اولاد. کس کی اولاد؟ سوچو, مشرکوں کی اولاد, بت پوجنے والوں کی اولاد ہے. لیکن نبی کی بات مانی تو اللہ نے صحابہ بنا دیا, اور ایک ایک صحابی کو قیامت تک کے لیے چن لیا اور فرما دیا صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ تو سارے کے سارے ستاروں کے مانند ہیں, ستاروں کی طرح سے ہیں. تم میں سے جو کوئی ان کی اتباع کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا. کیا پا جائے گا؟ اللہ اکبر. مشرکوں کی اولاد, مشرکوں کی اولاد ولی کامل ہو جاتی ہے, اور ولیوں سے بھی بہت اونچا درجہ و مقام صحابہ بن کے حاصل کر لیتی ہے جب وہ نبی کی بات ماننے لگے. اور نبیوں کی اولاد جب نبی کی بات سے اور اپنے آبا و اجداد کی باتوں سے پھر گئی تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. چلو گے انشاءاللہ؟ ارے کس کو دیکھ کر چلو گے؟ نہیں, ہم تو اپنی قوم کو دیکھ کے چلیں گے. ارے قوم کو دیکھو گے؟ نہیں, ہم تو سب کو چھوڑیں گے. ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر چلیں گے انشاءاللہ. ہر کام میں دیکھو میرے نبی کیا طریقہ ہے. گھر بنانے میں, شادی کرنے میں, دکان کھولنے میں, معاملات کرنے میں, نوکری کرنے میں, مزدوری کرنے میں, کپڑا پہننے میں, کپڑا اتارنے میں, کھانا کھانے میں, کھانا کے بعد والے عمل میں, ہر چیز میں ہم حضور کی سنت سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. جماعتوں میں نکال کر 24 گھنٹے سنت ہی کا مذاکرہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ سوچو, ایک ایک سنت پر چلانے کی مشق کی جا رہی. تب جانے والا جماعت میں مسواک کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. سمجھے؟ نفلیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, سنت پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, خدمت کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے, کھانا پکانے کا شوق پیدا ہوتا ہے, مسجد میں جھاڑو دینے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور آتا ہے تو سب کا دل جیتنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. ارے کرو گے انشاءاللہ؟ میوات میں جو جماعت آئے یہاں سے مقامی کام لے کے جائے, مسجد کی آبادی والا کام لے کے جائے, آپ کی محبت شفقت والا کام لے کے جائے, آپ کی ایثار قربانی والا کام لے کے جائے. سمجھے؟ جماعت جاتے ہی جماعت بستی والے آگے بھر گئے. ارے جماعت آگے, جماعت کا آنا سراسر رحمت ہے. سراسر سمجھو جماعت آ رہی ہے, اللہ کی رحمت لے کے آ رہی ہے, روزی میں برکت لے کے آ رہی ہے. فرماتا جو اللہ کے مہمانوں کو کھلانے کی عادت ڈالے گا کبھی اس کے گھر میں کھانے کی کمی نہیں ہوگی. اللہ دے گا. کون دے گا؟ اللہ دے گا. اور یہ مت سمجھو کہ میرا مہمان میرا کھا رہا ہے. نہیں, بالکل غلط بات ہے. مہمان اپنا کھا رہا ہے اور میرے دسترخوان پر کھا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم نہیں کھلا رہے, اللہ کھلا رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بیوی, اپنی بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پڑھایا تو آپ کے گھر میں ولیمہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا, بلکہ بعض گھروں میں فاقہ چلا. آپ نے صحابہ سے فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لاؤ. کیا لاؤ؟ اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے کے آؤ. صحابہ سنتے ہی اشارہ آپ کا اپنے اپنے گھروں پر گئے, کھانا لے کے آئے. آپ نے دسترخوان بچھا دیا اور اس دسترخوان پر لا کے تھوڑی سی کھجور پھیلا دیا. کیا پھیلا دیا؟ اور فرمایا اپنا کھانا رکھ کر کے دسترخوان پر اپنی ماں کے ولیمے کو کھا کر چلے گا. دیکھا آپ نے؟ اتنا آسان راستہ بتا دیا.
کہ اگر کسی کے غریب کے اندر نکاح کیا ہے اور کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی اپنا کھانا لے کر کے آئیں اور اس کے دسترخوان پر بیٹھ کے کھا لیں تو اس غریب کا ولیمہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دیکھا آپ نے آج ایسا کوئی کر رہا؟ بتاؤ، ایسا نہیں کر رہا۔ لیکن ممبئی کے بعض گھرانوں میں ہم نے دیکھا یہ رواج ان کے اندر موجود ہے کھلانے کا۔ ایک مہمان آتا ہے، 4 بھائی اگل بگل پڑوس میں رہتے ہیں، پتہ چل گیا آج فلانے بھائی کے یہاں مہمان آئے ہیں، تو سب اپنا کھانا شام کے ٹائم میں اس کے پاس لے کے پہنچتے ہیں اور اس کے دسترخوان پر سب بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ ایک کے بجائے 5 قسم کا کھانا ہو گیا، کتنے قسم کا؟ اب مہمان کی عزت ہو گئی،